بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے لگے۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیتے، آپ نماز پڑھتے تو جسم پر گندی چیزیں ڈال دیتے، بات کرتے وقت بدزبانی پر اتر آتے، غرض طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں اف تک نہ کرتے۔ لوگ حیران تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ وہ سوچنے لگے شاید یہ عزت، مرتبہ یا دولت چاہتے ہیں۔ قریش کا ایک مشہور سردار عتبہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ مکہ کی حکومت، کسی اچھے گھر میں شادی یا مال دولت؟ تم جو کہو وہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے جواب میں چند آیتیں پڑھیں جن کا مطلب یہ تھا، محمد، مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے، اسی کی طرف جاؤ اور معافی مانگو۔ عتبہ یہ سن کر واپس گیا اور قریش سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں وہ شاعر نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ میرا خیال ہے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ہماری عزت ہے، اگر مارے گئے تو ہماری خلافی ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا، تم پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ جب کافروں کو کسی طرح کامیابی نہ ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو ستانے لگے۔ کسی کو دوپہر کے وقت گرم ریت پر لٹا دیتے اور سینے پر پتھر رکھ دیتے، کسی کو مار مار کر ادھورا کر دیتے، کسی کو کھال میں بند کر کے دھوپ میں ڈال دیتے۔ ان ساری تکلیفوں کو مسلمان برداشت کرتے رہے، مگر اللہ کا نام لینے سے باز نہ آئے۔ جب کافروں کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنا وطن چھوڑ کر جبشہ کے ملک میں چلے جائیں۔ وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ آپ کے حکم 15 مسلمان چھپ کر جبشہ روانہ ہوئے۔ جبشہ کا بادشاہ ایک نیک دل عیسائی تھا۔ کافروں کو مسلمانوں کے جانے کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، مگر ناکام رہے، جانے والے دور جا چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد جبشہ میں خبر پہنچی کہ مکہ کے کافروں اور مسلمانوں میں سمجھوتا ہو گیا ہے۔ اس پر مسلمان مکے چلے آئے۔ یہاں آنے پر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ وہ پھر جبشہ روانہ ہوئے۔ اب ان کے ساتھ کچھ اور مسلمان بھی تھے۔ یہ سب 105 آدمی تھے۔ جدے تک یہ لوگ پیدل گئے، وہاں سے جہاز پر سوار ہو کر جبشہ چلے گئے۔ مکہ والے بہت ست پائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ آدمی تحفے لے کر جبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس جائیں اور بادشاہ سے کہہ سن کر مسلمانوں کو وہاں سے نکلوائیں۔ یہ لوگ جبشہ پہنچے، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے ملک میں ایک آدمی نے نیا مذہب کھڑا کیا ہے۔ کچھ شرارتی اور سربھرے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ ہم نے انہیں شہر سے نکال دیا ہے، وہ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہیں اور آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے۔ مکے کے سرداروں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور کہا، یہ لوگ تمہارے ملک سے آئے ہیں، ان کے جواب میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مسلمانوں میں سے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے تھے،
عورتوں سے جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے، ہمسایوں کو تنگ کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا۔ ہم آپس میں لڑتے تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا۔ لوٹ مار اور انسانوں کو ستانا ہماری عادت تھی۔ اللہ نے ہم پر رحم کیا، ہم میں سے ایک رسول پیدا ہوا، اس نے ایک اللہ کے ماننے کا سبق دیا، ہمیں سچ بولنا سکھایا، انسانوں سے محبت کا سبق دیا، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی۔ اس نے کہا، یتیموں کا مال کھانا، چوری کرنا، لوگوں کو دکھ دینا بری باتیں ہیں۔ ہم نے اس کے حکم کے آگے گردنیں جھکا دیں۔ بادشاہ سلامت، ہم نے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا، جو حکم اس نے دیے انہیں مانا۔ اس پر ہمارے وطن والے ہم سے ناراض ہو گئے، انہوں نے ہم پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے کہ ان کے خیال سے ہی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ یہ ہماری جان کے دشمن بن گئے، ان کے ظلم سے تنگ آ کر ہمیں گھر بار چھوڑنا پڑا۔ ہم نے ہر طرح نظر دھرائی، آپ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہ دکھائی دی۔ اب ہم آپ کی پناہ میں ہیں، امید ہے کہ آپ ہم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ جبشہ کے بادشاہ نے کہا، تمہارے پیغمبر جو کتاب لائے ہیں اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے قسم کھا کر کہا، مسلمانوں، بے شک تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ جو تم نے پڑھا ہے یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل میں بھی یہی رنگ پایا جاتا ہے۔ پھر اس نے قریش سے کہا، تم واپس جاؤ، میں ان بے گناہ اور دکھی لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ جواب کافروں کی امیدوں کے خلاف تھا۔ مکے والے ناکام واپس لوٹے، مگر اس ناکامی سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اور زیادہ ستانے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا تھے، ان کا نام حمزہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ آپ سے 2-3 سال ہی بڑے تھے۔ دونوں نے ایک ہی دایا کا دودھ پیا تھا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی، مگر ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتے، سارا دن شکار کرتے اور شام کو گھر واپس آتے۔ یہ بڑے بہادر تھے، سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن قریش کے ایک سردار ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ خاموش رہے۔ ایک عورت دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آئے تو اس نے یہ واقعہ ان سے بیان کیا۔ بھتیجے کی بے عزتی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہو سکی۔ تیر کمان ہاتھ میں لے کر خانہ کعبہ میں آئے۔ وہاں ابو جہل دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور اپنی بہادری کے قصے سنا رہا تھا۔ یہ شیر کی طرح گرجے اور تیر کمان سنبھال کر للکارا، اے ابو جہل! کان کھول کر سن، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ اگر اب تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا تو تیری خیر نہیں۔ بچھڑے ہوئے شیر کو سامنے دیکھ کر ابو جہل کو سام سونگ گیا، اس نے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکالا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا معمولی بات نہ تھی۔ قریش ان کے اسلام لانے سے بہت پریشان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اسلام قبول کرنے سے خوشی ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے 2-4 روز بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے لوگوں کی طرح یہ بھی اسلام کے بہت خلاف تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ
تلوار کمر سے لگا کر گھر سے نکلے۔ ارادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں تاکہ یہ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ راستے میں ایک آدمی مل گیا، انہیں غصے میں بھرا ہوا دیکھا تو پوچھا، خیر ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں بھر گئے اور اسی حالت میں بہن کے گھر پہنچے۔ بہن قرآن پڑھ رہی تھی، پاؤں کی چاپ سن کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے ورق چھپا دیے، لیکن ان کی آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آ چکی تھی۔ انہوں نے بہن سے پوچھا، کیا پڑھ رہی تھیں؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اور تمہارے خاوند نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن چھڑانے لگی تو انہیں بھی مارنے لگے اور اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئیں۔ بہن نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ، تم سے جو ہو سکتا ہے کرو، ہم اسلام لا چکے ہیں، اب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار ہیں، اسلام ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ یہ جواب سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے نظر اٹھائی، بہن کو خون سے لت پت پایا۔ بہن کے لفظوں اور خون نے دل پر اثر کیا اور کہنے لگے، اچھا، تم جو چیز پڑھ رہی تھی مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے چہرے کے رنگ سے دل کی تبدیلی کا اندازہ کیا، قرآن کے ورق لا کر سامنے رکھ دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کے کلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھول دیں، ان آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب اس آیت پر پہنچے، آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار منہ سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھے۔ یہ مکان صفا پہاڑ کے دامن میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح تلوار ہاتھ میں لیے وہاں پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تلوار ہاتھ میں لیے دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے سینے سے لگائیں گے، اور اگر اس کا ارادہ برائی کا ہوا تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ قرآن کریم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اثر کر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نے چونکا دیا، کانپتی ہوئی آواز میں بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام لانے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر اللہ اکبر کہا۔ جتنے مسلمان وہاں بیٹھے تھے سب نے زور سے اس نعرے کو دہرایا اور ان کی آواز سے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے کتنے ہی آدمی اسلام لا چکے تھے، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے بہادر بھی تھے، مگر ابھی تک مسلمان نمازیں چھپ چھپ
کر پڑتے تھے، کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کعبے میں نماز پڑھنے کا تو کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے کافروں کے دل پر خوف چھا گیا اور مسلمان بے روک ٹوک کعبے میں نماز پڑھنے لگے۔ قریش نے دیکھا کہ اسلام روز بروز پھیلتا جا رہا ہے، حمزہ اور عمر جیسے لوگ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کی تعداد اسی طرح بڑھتی رہی تو یہ سارے عرب پر قبضہ کر لیں گے۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کا ایک جلسہ ہوا اور سوچ بچار کے بعد طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے ملنا جلنا اور لین دین بند کر دیا جائے۔ ان کے ہاتھ کوئی چیز نہ تو بیچی جائے اور نہ خریدی جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک کہ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اس پر ہر قبیلے کے سردار کے دستخط تھے۔ جناب ابو طالب نے دیکھا کہ سارے قبیلے ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اپنے خاندان کو لے کر پہاڑ کے ایک درے میں چلے گئے تاکہ لڑائی کی صورت میں اچانک حملے سے بچ سکیں۔ اس درے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ عرصہ اتنی تنگی میں گزرا کہ کئی دن تک کھانے کو کچھ نہ ملا۔ لوگوں نے درختوں کے پتے ابال کر کھائے، بعض نے سوکھا چمڑا دھو کر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ بعض رحم دل لوگوں کو ترس بھی آتا تھا لیکن کچھ نہ کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 3 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا، اللہ کا پیغام لانے والے فرشتے نے مجھ سے کہا ہے کہ جو عہد نامہ کعبے کے دروازے پر لٹکایا ہوا تھا اسے دیمک چاٹ گئی ہے۔ ابو طالب درے سے باہر آئے اور قریش سے کہا، میرا بھتیجا کہتا ہے کہ تمہارے معاہدے کا کاغذ ختم ہو چکا ہے، دیکھو اگر یہ بیان غلط ہوا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر سچ ہوا تو تم آئندہ ایسے برے عہد سے باز رہو۔ قریش نے وہ عہد نامہ اتار کر دیکھا، اسے واقعی کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ اب تو رحم دل لوگوں کی بن آئی، انہوں نے آئندہ ایسا معاہدہ لکھنے کی مخالفت کی۔ لوگ درے میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کو شہر میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درے سے باہر آئے 8 مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب وفات پا گئے۔ چند روز بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں۔ 40 سال سے زیادہ عرصہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ 25 برس بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں رہیں، دونوں نے ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا۔ ان کی جدائی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد صدمہ ہوا۔